جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم ربنا زدنا علما، اللہم ربنا زدنا علما، اللہم ربنا زدنا علما، آمین۔ اہلا وسہلا، مرحبا جی۔ آج انشاءاللہ ہمارا پانچواں پارہ، اس کا جو سیکنڈ پہلا تھرڈ حصہ ہے وہ انشاءاللہ باذن اللہ مکمل ہو جائے گا۔ آیت نمبر انشاءاللہ ہم 88 سے 113 تک باذن اللہ اس کو مکمل کریں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مکمل کرنے کی اور آسانی کے ساتھ اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کورس کے مقاصد ماشاءاللہ آپ کے سامنے موجود ہیں، تو سبق کا ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا لا اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ ومن یضلل اللہ فلن تجد لہ سبیلا۔ تو منافقین کے کچھ گروہ کے حوالے سے یہاں پہ بات ہو رہی تھی۔ اسی طرح سے ان کو دوست نہ بناؤ، دو قسم کے لوگوں کو جنگ نہ کرو، عہد کے خلاف جانے والوں کو سزا وغیرہ وغیرہ انشاءاللہ باذن اللہ۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں اصل میں یہ ہوا کچھ اس طرح سے تھا۔ میں آپ کو تھوڑا سا اس کا جنرل ایک اوور ویو دے دیتا ہوں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مدینہ منورہ سے احد کے لیے لڑنے کے لیے، غزوہ احد کے لیے نکلے تھے، تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ منافقین کے جو 300 لوگ تھے وہ واپس ہو گئے تھے۔ یہ لوگ جو واپس ہوئے تھے نا، ان کے بارے میں مسلمانوں کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دو گروہ بن گئے تھے۔ کچھ کہتے تھے کہ ہم پہلے ان کے ساتھ لڑیں گے، اس کے بعد جا کے ہم مدینہ منورہ سے باہر احد میں جا کے لڑیں گے۔ تو وہ یہ ساری باتیں شاتیں ہونے لگ گئیں۔ تو اس وقت یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیات نازل فرمایا کہ فما لکم فی المنافقین، فما لکم پس کیا ہے تمہارے لیے، فی المنافقین منافقین کے حوالے سے، فئتین دو گروہ ہو، کہ تم منافقین کے بارے میں دو گروہ بن گئے ہو۔ واللہ ارکسہم، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ان کو الٹا لٹکانے والا ہے، بما کسبوا جو انہوں نے کمایا، یعنی ان کے اعمال کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ان کو عنقریب اللہ تعالیٰ ان کو الٹا لٹکانے والا ہے۔ اتریدون کیا تم چاہتے ہو، ان تہدوا کہ تم ہدایت دو، من اضل اللہ جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا، ومن یضلل اللہ اور جس کو اللہ گمراہ کر دے، فلن تجد لہ سبیلا فلن تجد پس آپ نہیں پائیں گے لہ اس کے لیے سبیلا کوئی راستہ۔ یعنی جس بندے کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ اللہ اس کو گمراہ کرے گا، تم یا ہم یا کوئی اور باقی سارے لوگ مل کے اس کو کیسے ہدایت دے سکتے ہیں؟ لہٰذا ان کے بارے میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کے ساتھ لڑا جائے یا نہ لڑا جائے، یا واپس آگے جایا جائے کہ نہ جایا جائے۔ جس کام کے اوپر اللہ کے رسول تمہیں حکم دے رہے ہیں تم اس پہ فوکس کرو، آپس میں لڑائی کرنے کی، آپس میں اختلاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور آرام سے جا کے باہر لڑو۔ بعد میں خیر یہ حکم آ گیا تھا کہ منافقین کے ساتھ کس منافق کے ساتھ لڑا جائے گا اور کس منافق کے ساتھ نہیں لڑا جائے گا، وہ انشاءاللہ آگے جا کے ہم پڑھتے ہیں۔ یہ حدیث آپ کے سامنے موجود ہے، صحیح بخاری کے اندر یہ موجود ہے کہ لما خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی احد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ احد کے دن نکلے تو رجع ناس ممن خرج معه، بعض وہ لوگ جو اللہ کے رسول کے ساتھ نکلے تھے نا وہ واپس چلے گئے، یعنی وہ منافقین۔ وکان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرقتین، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے نا وہ دو گروہوں میں بٹ گئے۔ فرقۃ تقول تقاتلهم، ایک فرقہ یہ کہنے لگا، ایک گروہ یہ کہنے لگا کہ ہم ان کے ساتھ لڑائی کریں گے، وفرقۃ تقول لا نقاتلهم، وہ کہنے لگے کہ نہیں، دوسرا جو گروہ تھا وہ کہنے لگا کہ ہم ان کے ساتھ لڑائی نہیں کریں گے۔ فنزلت فما لکم فی المنافقین، تب یہ والی جو آیات ہے نا فما لکم فی المنافقین فئتین، یہ اس وقت نازل ہوئی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا طیبۃ، یعنی وہ جو مدینہ ہے نا وہ طیب ہے، مدینہ پاک ہے۔ تنفی الذنوب کما تنفی النار خبث الفضہ، فرمایا کہ یہ جو مدینہ منورہ ہے نا یہ اپنے اندر سے برے آدمی کو ایسے نکال کے باہر پھینک دیتا ہے یا پھینک دے گا جیسے کہ وہ جو چاندی ہوتی ہے نا، چاندی کو آگ اس کی چاندی کی جو میل وغیرہ ہوتی ہے اس کو نکال دیتی ہے، کہ ایک تپتی ہوئی آگ کے اندر چاندی کو رکھا جائے تو وہ میل الگ ہو جاتی ہے، اس کی جو گندگی ہوتی ہے وہ الگ ہو جاتی ہے اور چاندی الگ ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ جیسے آگ اس چاندی کو صاف کر دیتی ہے نا، مدینہ اپنے اندر منافق آدمی کو رہنے نہیں دیتا، وہ اس کو ویسے ہی باہر نکال دے گا۔ سو تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپس میں اختلاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں، یعنی اب یہ منافقین کے رویے کے حوالے سے ہی بات ہو رہی، فرمایا کہ ودو وہ چاہتے ہیں، لو تکفرون کاش کہ تم بھی کافر ہو جاؤ، کما کفروا جیسے وہ خود کافر ہیں، فتکونون تو ہو جائیں گے تم سب کے سب ہو جاؤ گے سواء برابر،
اوکے، یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ منافقین تو یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی ویسے ہی کافر ہو جاؤ جیسے وہ کافر ہیں، تو فائدہ کیا ہوگا؟ سواء برابر ہو جاؤ گے سب کے سب۔ فلا تتخذوا، پس تم نہ پکڑو، منہم ان سے، اولیاء دوست، ان کو دوست اپنا نہ بناؤ، ان کا اپنا بھائی نہ بناؤ، اپنا رازدان نہ بناؤ۔ کب تک نہ بناؤ؟ حتیٰ، یہاں تک کہ یہاجروا فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں ہجرت نہ کر لیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ پھر گئے، فَخُذُوهُمْ، سو تم ان کو پکڑو، وَاقْتُلُوهُمْ، اور ان کو قتل کر دو، حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں بھی تم ان کو پاتے ہو۔ وَلَا تَتَّخِذُوا، اور نہ تم بناؤ، مِنْهُمْ، ان سے، وَلِيًّا، کوئی بھائی چارہ، کوئی ان کو اپنا قریبی نہ بناؤ، کوئی ان کو اپنے دوست نہ بناؤ، وَلَا نَصِيرًا، اور نہ ہی ان کو مددگار بناؤ۔ یاد رکھیں اصل میں نا منافقین کے مختلف قسم کے گروہ تھے۔ بعض منافقین وہ تھے جو مدینہ منورہ کے اندر رہتے تھے، بعض وہ تھے جو مدینہ کے اندر باہر قبائل کے اندر آباد تھے، جیسے آگے جا کے انشاءاللہ سورۃ توبہ میں پڑھیں گے، الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر واللہ یعلم، اس حوالے سے بھی کچھ آیات وغیرہ نازل ہوئیں۔ تو یہ اصل میں ان منافقین کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں جو لوگ مدینہ سے باہر آباد تھے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اصل میں تو چاہتے ہیں کہ تم بھی ان کی طرح کافر ہو جاؤ، لیکن ان کو اپنا دوست بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، تب ان کو اپنا دوست بناؤ جب وہ ساری کی ساری چیزیں چھوڑ چھاڑ کے اللہ کے راستے میں نکل آئیں، یعنی اپنے قبیلے کو چھوڑیں، اپنی ان جگہ کو چھوڑیں، اپنے نفاق کو چھوڑیں اور اللہ کے رسول کے پاس آ جائیں، پکے مسلمان ہو جائیں، تو پھر تم ان کو اپنا دوست بنا سکتے ہو، وگرنہ نہیں، وگرنہ ان کے ساتھ لڑائی کرو۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ہاں الا الذین، البتہ وہ لوگ، یصلون، جو مل گئے، الی قوم، ایسی قوم، یعنی جو ہجرت کر کے تمہاری طرف نہیں آتے، تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے ساتھ تم نے لڑنا ہے۔ جیسے اس آیت کا آخری حصہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہم نے ان کو دوست نہیں بنانا، ان کے ساتھ لڑائی کرنی ہے، ان کے ساتھ جہاد کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جن سے جہاد، جن منافقین سے لڑائی نہیں ہو سکتی، ان کی بات ہو رہی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ، مگر الذین، وہ لوگ، یصلون، جو مل گئے، الی قوم، ایسی قوم کو، بینکم، تمہارے درمیان، و بینہم، اور ان کے درمیان، میثاق، کوئی ایگریمنٹ ہے، یعنی منافقین کسی ایسی جماعت کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں، وہ جماعت جس کا اور تمہارے درمیان میں آپس میں کوئی ایگریمنٹ ہے، جیسے صلح حدیبیہ کے اوپر ایگریمنٹ ہوا تھا کہ بعض جو قبائل تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے ایگریمنٹ کر لیا کہ ہم آپ کے حلیف ہیں، اور بعض جو قبائل تھے وہ مشرکین مکہ کے ساتھ مل گئے تھے۔ تو اس صورت میں فرمایا کہ تمہارے اور ان کے درمیان میں کوئی ایگریمنٹ ہو، وہ لوگ ان کو مل جائیں، او جاؤکم، یا وہ منافقین آپ کے پاس آتے ہیں، حسرت صدورہم، تنگ دلی کے ساتھ، یعنی ان کا دل تنگ ہو رہا ہے، ان یقاتلوکم، کس بات پر؟ کہ وہ آپ سے جھگڑا کریں، او یقاتلو، یا وہ لڑائی کریں گے، قومہم، اپنی قوم سے، یعنی منافقین آپ کے پاس آتے ہیں۔ دو گروہ ہو گئے نا یہاں پہ بھی، ایک وہ گروہ ہے جو آپ کے اور جس قوم کے درمیان، مثال کے طور پہ آپ یوں سمجھ لیں کہ پاکستان کا اگر امریکہ کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ ہوتا ہے تو امریکہ کے ساتھ ملنے والے جو منافقین ہیں ہم ان سے نہیں لڑیں گے کسی وجہ سے کہ ہمارا ایگریمنٹ ہے جی، ہم ان کے ساتھ لڑائی نہیں کر سکتے۔ دوسرے یہ ہیں کہ بعض منافقین ایسے ہیں جو آپ کے پاس آتے ہیں، نہ تو وہ آپ سے لڑنا چاہتے ہیں، نہ وہ اپنی قوم سے لڑنے کی طاقت رکھتے ہیں، اور جب بھی وہ آپ کے پاس آتے ہیں نا ان کا دل تنگ ہوتا ہے کہ نہ تو وہ ان سے لڑ سکتے ہیں نہ آپ سے لڑ سکتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے جو لوگ ہیں نا ان کے ساتھ بھی لڑائی نہیں کرنی۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، لَسَلَّطَهُمْ، تو وہ مسلط کر دیتا ان کو، علیکم، تمہارے اوپر، فَلَقَاتَلُوكُمْ، وہ ضرور تمہارے ساتھ لڑائی کرتے، یہ منافقین تم سے ضرور لڑائی کرتے اگر اللہ ان کو تمہارے اوپر مسلط کر دیتا۔ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ، اگر وہ تم سے یعنی علیحدگی اختیار کرتے ہیں، تم سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، تو پھر تم ان کے ساتھ نہ لڑو، وَأَلْقَوْا، اور وہ ڈالتے ہیں، إِلَيْكُمْ، تمہاری طرف، السلام، سلامتی کا پیغام، یعنی وہ تمہاری طرف سلامتی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں، تمہارے ساتھ یعنی اپنے تعلقات بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ ساری ان کی صفتیں ہیں۔ فما جعل اللہ، تو نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے، لکم، تمہارے لیے، علیہم، ان کے خلاف، سبیلاً، کوئی راستہ، یعنی اللہ نے تمہیں بالکل کوئی حکم نہیں دیا کہ تم نے ان کے ساتھ لڑائی کرنی ہے، کیونکہ وہ لڑنے کے قابل نہیں ہے، لہٰذا ان کا دل بھی تنگ ہوتا ہے، تم بھی ان کے ساتھ درگزر والا معاملہ کرو۔ پھر اس کے بعد ایک اور گروہ آ گیا، فرمایا ستاجدون، ان قریب تم پاؤ گے، آخرین، دوسروں کو، یریدون، وہ چاہتے ہیں، ان یامنوکم، کہ وہ تم سے بھی امن کی حالت میں ہوں، ویامنوا قومہم، اور اپنی قوم سے بھی امن کی حالت میں ہوں، یعنی نہ تو تمہاری طرف سے وہ نقصان کوئی برداشت کرنا چاہتے ہیں، نہ وہ اپنی قوم سے کوئی نہ کوئی نقصان لینا چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کلما، جب بھی، ردو، وہ لوٹائے جائیں، الی الفتنی، جب بھی وہ لوٹائے جاتے ہیں، الی الفتنتی، فتنہ یا آزمائش کی طرف، ارکسوا فیہا، تو وہ الٹے پاؤں واپس ہو جاتے ہیں، یعنی ایسے منافقین جو آپ اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، نہ اپنی قوم سے لڑائی کرنا چاہتے ہیں نہ آپ سے لڑائی کرنا چاہتے ہیں، اور جب بھی ان کو لڑائی کی طرف یا جنگ کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ واپس پلٹ جاتے ہیں، کسی قوم کا ساتھ نہیں دیتے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں سے بھی لڑائی نہیں کرنی۔ ہاں البتہ ایک اور بات ہے، فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، اگر وہ تم سے کنارہ کشی نہیں کرتے، یعنی تمہارے خلاف اکٹھے ہوتے ہیں،
وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور نہ ہی وہ تمہیں سلام کا پیغام یا سلامتی کا پیغام بھیجتے ہیں، وَيَكُفُّوا، اور نہ ہی وہ روکتے ہیں، أَيْدِيَهُمْ، اپنے ہاتھوں کو. یہ جو پہلا لم لگا ہوا ہے نا، وہ سارا لم اس کے اوپر آگے آگے آ رہا ہے، ٹھیک ہے جی. اس لیے آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ یہاں پہ تو نفی کا ترجمہ ہو رہا ہے تو لم تو لگا نہیں ہے، یہ پیچھے والے لم کا اثر آگے جا رہا ہے. وَيَكُفُّوا، اور وہ نہیں روکتے، أَيْدِيَهُمْ، اپنے ہاتھوں کو، فَخُذُوهُمْ، پس تم ان کو پکڑو، وَقْتُلُوهُمْ، اور ان کو قتل کر دو، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں بھی تم ان کو پاتے ہو، ٹھیک ہے جی. حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اور اسی طرح سے وَجَدْتُمُوهُمْ کا ترجمہ تقریباً ایک ہی ہے، جہاں بھی تم ان کو پاتے ہو تم ان کو قتل کر دو. اللہ فرماتے ہیں وَأُولَٰئِكُمْ، اور یہی ہیں وہ، جعلنا، ہم نے بنایا، لکم، تمہارے لیے، علیہم، ان کے خلاف، سلطان مبینہ، واضح دلیل. یہ وہ گروہ ہے جو، دیکھیں یاد رکھیں، ایسے منافقوں سے لڑا جائے گا جو آپ کے خلاف باقاعدہ لڑائی کرنے آ جاتے ہیں. نمبر ایک، ایسے منافقین کے ساتھ بھی لڑا جائے گا جو آپ کے خلاف بے شک لڑتے نہیں ہیں لیکن کافروں کے ساتھ شامل ہو کے ان کو تقویت دیتے ہیں، ان کے ساتھ بھی لڑائی کی جائے گی، ٹھیک ہے. تو ایسے منافقوں کے ساتھ تم نے لڑنا ہے. اس کے علاوہ وہ منافق جو کنارہ کشی اختیار کر جاتے ہیں، اپنی قوم سے بھی بچنا چاہتے ہیں، آپ سے بھی بچنا چاہتے ہیں، نہ وہ اپنی قوم سے لڑائی کر سکتے ہیں نہ وہ آپ سے لڑائی کر سکتے ہیں، اور وہ آپ کے ساتھ سلامتی کی باتیں بھی کرتے ہیں، اچھا انداز سے بھی چلتے ہیں، تو ان کو ذرا چھوڑ دو، ان کے ساتھ لڑائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر اس کے بعد اگلی جو آیات یا اگلا صفحہ ہمارے پاس آ رہا ہے، اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ یعنی قتل وغیرہ اور قتل کا کفارہ اور قتل کے حوالے سے کچھ باتیں ہونے جا رہی ہیں انشاءاللہ باذن اللہ. اللہ فرماتے ہیں وما کان، اور نہیں ہے، للمؤمنین، کسی مومن کے لیے، یعنی کسی مومن کے بعد کسی مومن کے لیے یہ بات لائق نہیں ہے، این یقتلا، کہ وہ قتل کر دے، مؤمنن، کسی مومن کا، الا، مگر، خطا، غلطی سے، کہ ایک مومن کسی مومن کو قتل نہ کرے، یہ مومن کی شان بات نہیں ہے. البتہ غلطی سے قتل ہو جائے تو پھر تم نے کرنا کیا ہے. فرمایا ومن قاتلا، اور جو کوئی قتل کرے، مومنن، کسی مومن کو، خطاً، غلطی کے ساتھ، تو وہ دو کام کرے گا. نمبر ایک، فتحریر رقبۃ، وہ ایک، مؤمنۃ، ایک غلام آزاد کرے گا. رقبہ کہتے ہیں بس گردن کو، اور مومنہ مومن، یعنی ایک مومن غلام کو وہ آزاد کرے گا. ودیتن، دوسرا کام اس نے کرنا ہے کہ وہ دیت دے گا، مسلمتن، جو دی جائے گی یا پہنچائی جائے گی یا حوالے کی جائے گی، الی اہلہ، مقتول کے اہل و عیال کی طرف، مقتول کے ورثاء کی طرف، الی اہلہ، الا ان یصدقوا، سوائے اس کے کہ وہ اس کو معاف کر دیں. مثال کے طور پہ خالد نے عمر کا قتل کیا، غلطی سے قتل ہو گیا. اب عمر کے جو تعلق والے، اس کی بیوی، اس کے بچے ہیں، یہ ایک تو اس نے مومن کو آزاد کرنا تھا خالد نے، ٹھیک ہے جی، اس نے ایک مومن غلام کو آزاد کرنا تھا، اس کے بعد اس نے دیت دینی تھی. وہ دیت کی بھی آگے قسم ہے، وہ کبھی انشاءاللہ پھر بتائیں گے. یہ دیت ان کو دے گا. ہاں، یہ مقتول کے جو ورثاء ہیں وہ اگر اپنے طور پہ دیت معاف کر دیتے ہیں سو کوئی حرج والی بات نہیں ہے، الحمدللہ. الا ان یصدقوا، مطلب یہ ہے کہ وہ خود صدقہ کر دیں، وہ خود چھوڑ دیں. فَإِن كَانَ، پس اگر ہے، من قوم، کسی قوم کے ساتھ، عدوًا، دشمنی، لکم، تمہارے لیے، وہو مؤمن، لیکن وہ جو مرنے والا تھا وہ مومن ہے، فتحریر رقبۃ مؤمنہ، تو آزاد کیا جائے گا ایک غلام کو. یعنی کسی مومن آدمی نے کسی دوسرے مومن کو قتل کر دیا. جو دوسرا مومن تھا وہ ایسی قوم کے ساتھ تھا جس کے ساتھ ہمارا اختلاف ہے، لڑائی ہے دین کی بنیاد پر، لیکن وہ بندہ اصل میں مومن تھا جو اس قوم سے تھا. تو ایسی صورت میں ہم نے دیت نہیں دینی. دیکھیں دیت جو ہے نا وہ کافروں کو نہیں دی جاتی، دیت ہم نے اس کو نہیں دینی، البتہ ایک مومن غلام جو ہے وہ آزاد کیا جائے گا. پھر اس کے بعد فرمایا وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَاقٌ، وَإِن كَانَ، اگر وہ ہے، یعنی وہ مقتول، من قوم، ایسی قوم سے ہے، بینکم و بینہم میثاق، جس کے درمیان اور تمہارے درمیان میں کوئی ایگریمنٹ طے ہے، تو فدیتن، تو اس کی بھی دیت کیا ہے، مسلمتن الی اہلہ، ایک تو یہ کہ اس کے گھر والوں کو دیت دی جائے گی، جو بھی دیت بنے گی اس وقت کی، وتحریر رقبۃ مؤمنہ، اور ایک غلام کو، مومن غلام کو آزاد کیا جائے گا. یاد رکھیں اس قتل خطا کی دیت، قتل خطا کے جرمانے کے اندر باقی جو چیزیں ہیں نا اس کے اندر آپ نے کسی بھی غلام کو آزاد کر دینا ہے، چاہے وہ مسلمان ہے وہ کافر ہے، میٹر نہیں کرتا. مسلمان کریں گے تو زیادہ اچھی بات ہے، لیکن اس جگہ پہ قتل خطا کے اندر جو آپ غلام آزاد کریں گے یہ ضروری ہے کہ وہ مومن غلام ہو. دیکھیں مومن غلام اور کافر غلام کے درمیان میں اور ان کی قیمت میں بھی فرق ہوتا ہے. اس وجہ سے یہاں پہ باقاعدہ قید لگائی گئی ہے فتحریر رقبۃ مؤمنہ، کہ تم نے باقاعدہ ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہے، تو اور دیت بھی دینی ہے. پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں فمن لم یجد، پس جو کوئی نہ پائے اس چیز کو، یعنی اس کے پاس مال بھی نہیں ہے، اس کے پاس غلام آزاد کرنے کی استطاعت بھی نہیں ہے، تو اللہ فرماتے ہیں فصیام، تو وہ روزہ رکھے گا، شہرین، 2 مہینے، متتابعین، لگاتار،
توبتن، یہ اس کی توبہ ہے، من اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف. اس نے 3 کام ایک طرح سے کرنے ہیں. نمبر 1 اس نے غلام آزاد کرنا ہے، نمبر 2 اس نے دیت دینی ہے، اور نمبر 3 اس نے اللہ سے توبہ بھی کرنی ہے. وکان اللہ، اور ہے اللہ تعالیٰ، علیماً جاننے والا، حکیماً حکمت والا. یہ آپ کے پاس ایک شارٹ سا طریقہ کار اس کا آ گیا کہ ہم نے کرنا کیا ہے کہ اگر تو کسی مومن بھائی کو قتل کر دیا گیا ہے، غلطی کے ساتھ قتل کیا گیا ہے، تو اس کا سادہ سا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کی دیت بھی دیں اور ایک غلام بھی آزاد کریں. نمبر 1. نمبر 2 وہ کہ اگر قتل ہونے والا کسی ایسی قوم سے ہے جس کا آپ کے درمیان اور ان کے درمیان میں لڑائی ہے، لڑائی مطلب دنیاوی لڑائی نہیں، دین کی لڑائی کی، وہ کافروں میں سے تھا، مثال کے طور پہ کافر قبیلہ تھا، ان میں سے وہ بندہ اکیلا ہی مسلمان تھا یا چند لوگ مسلمان تھے، لیکن وہ اپنی قوم کے ساتھ رہ رہے تھے. اب غلطی سے یہ بندہ قتل ہو گیا ہے تو یہاں پہ آپ نے دیت نہیں دینی، آپ نے صرف ایک غلام کو آزاد کرنا ہے. پھر اس کے بعد مومن غلام کو. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ دو گروہ آگے، وہ مسلمان نہیں ہے، یعنی یہ جو گروہ ہے نا یہ مسلمان نہیں ہے، لیکن ان کا مسلمانوں کے ساتھ ایگریمنٹ ضرور ہے. تو اس ایگریمنٹ کی وجہ سے ایک مومن غلام کو بھی آزاد کرنا پڑے گا اور ساتھ ساتھ دیت بھی دینی پڑے گی. چوتھی چیز اور آخری یہ ہے کہ اگر کسی بندے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ بالکل ہی مسکین آدمی ہے، تو پھر وہ شہرین متتابعین، 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے گا. یاد رکھیں جہاں پہ بھی شہرین متتابعین کے الفاظ آتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسے روزے رکھنا جو پے در پے روزے ہیں، اس کے اندر روزہ چھوڑا نہیں جاتا. اگر کوئی بندہ مثال کے طور پہ اس نے 5 روزے رکھے، 5 روزے رکھنے کے بعد اس نے 6واں روزہ چھوڑ دیا، تو اس کی کاؤنٹنگ دوبارہ شروع ہوگی، پھر وہ 1 سے شروع کرے گا. لہٰذا اس نے 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنے ہیں بغیر روزہ چھوڑے. پھر اس کے بعد اللہ اگلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہاں جی، ومن یقتل، اب یہاں پہ عمدن قتل کرنے کی بات آ گئی، یعنی ارادتاً کسی کو قتل کیا جائے. یہ بڑا سنگین ترین جرم ہے. آپ نا اس آیت کو پڑھتے ہوئے اس کے اندر سزاؤں کی آپ نے کاؤنٹنگ کرنی ہے. میں آپ کو بتاتا بھی جاؤں گا اور آپ نے بھی کاؤنٹ کرنا ہے. اللہ فرماتے ہیں ومن یقتل، اور جس نے قتل کیا، مؤمنن کسی مومن کو، متعمدن ارادتاً ارادہ کرتے ہوئے، قصد کرتے ہوئے، فجزاؤہ جہنم، اس کا جو بدلہ ہے وہ جہنم ہے. نمبر 1 فجزاؤہ جہنم خالدن فیہا. نمبر 2 وہ اس جہنم میں ہمیشہ ہمیش رہے گا. وغضب اللہ، اللہ نے اس کے اوپر غضب کیا. ٹھیک ہے جی، وغضب اللہ علیہ، اور اللہ نے اس کے اوپر غضب کیا. ولعنہ، اور اللہ نے اس پہ لعنت بھی کی. وأعد له عذابا عظیما، اور اللہ نے اس کے لیے وأعد اور تیار کیا لہو اس کے لیے عذابا عظیما، بہت بڑا عذاب. یعنی ایک کسی آدمی کو ارادتاً قتل کرنے کے حوالے سے اللہ نے 5 سزائیں ذکر کی ہیں. فجزاؤہ جہنم، پہلی بات جہنم میں جائے گا، پھر وہ جہنم عارضی نہیں ہوگی. خالدن فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیش رہے گا. وغضب اللہ، اللہ اس کے اوپر غصہ بھی کرے گا. ولعنہ، اور اللہ نے اس کے اوپر لعنت بھی کی. وأعد له عذابا عظیما، اور ان سب کے باوجود اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر کے رکھا ہوا ہے. آپ دیکھیں ہمارے ملکوں میں کیا حالات چل رہے ہیں. کسی بھی آدمی کو، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے وکثرت الحرج. ٹھیک ہے، حرج بہت زیادہ ہو جائے گا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ حرج کیا؟ فرمایا القتل القتل القتل، قتل عام ہو جائے گا. قتل کرنے والے کو یہ نہیں پتا ہوگا، یعنی قاتل کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ وہ کیوں کسی کو قتل کر رہا ہے، اور مقتول کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ وہ کیوں مارا گیا ہے. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی. آپ اندازہ کریں یہ بھی جو ہمارے ایک کراچی کے اندر ابھی جو دہشت گردی کے 2-4 کیسز اور واقعات ہوئے ہیں، بتائیں قاتل جو ہے اس کو بھی نہیں پتا کہ وہ ان کو کیوں قتل کر رہا ہے. برین واش اتنا زبردست کیا ہوتا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اس کا دماغ ہی نہیں کام کرتا. مقتول کو ویسے ہی نہیں پتا کہ مجھے کس گناہ کی سزا ملی ہے، مجھے کیا چیز ملی ہے. تو یہ بہت بڑا فتنہ ہے. اور میں نے شاید آپ کے سامنے پہلے بھی ایک حدیث رکھی تھی. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لو ان اہل السماء والارض لاشتركوا في دم مؤمن لاكبهم الله في النار، کہ اگر زمین اور آسمان کی ساری مخلوق مل کے ایک مومن کا قتل کریں گے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سارے کے سارے لوگوں کو اٹھا کے ہم جہنم میں پھینک دیں گے ایک مومن کی قتل کی وجہ سے. یمن کے اندر ایک مسلمان کا قتل کیا گیا اور اس کے اندر 4-5 یا 6 غالباً لوگ تھے جو شریک تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا یہ واقعہ ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ 6 یا 7 جتنے بھی لوگ تھے سب کو قتل کرنے کا حکم دیا. کسی صحابی نے سوال کیا اللہ کے امیر المومنین آپ نے 6 بندوں کو قتل کر دیا ایک مومن کی وجہ سے. انہوں نے کہا کہ اگر پورا یمن اس ایک مومن آدمی کو قتل کرنے کے اندر شریک ہوتا تو میں پورے یمن کو قتل کر دیتا. تو یہ مومن کی کوئی عام سی بات ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کی حرمت بیت اللہ سے زیادہ ہے اللہ کے سامنے. آپ کبھی بیت اللہ آئیں، اللہ آپ کو لے کے آئے، بیت اللہ کو دیکھ کے بندے کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں. بیت اللہ کا ایک بہت بڑا روب ہے، اور بیت اللہ کیا ایک بہت بڑا انسان کے اوپر ایک خوف سا طاری ہوتا ہے، اور بڑی ایک کمال کی فیلنگ ہوتی ہیں.
اس بیت اللہ سے بھی زیادہ ایک مومن آدمی کی حرمت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے، جس کو ہم 1 منٹ میں پتہ ہی نہیں چلتا، جو 5-10 روپے کی خاطر کسی کو قتل کر دیتے ہیں۔ بچوں کی آپس میں لڑائی ہو گئی ہے تو کئی خاندان قتل ہو گئے، کئی لوگ قتل ہو گئے۔ کون سی دنیا میں رہ رہے ہیں ہم لوگ؟ ہمیں کسی بندے کا یعنی خیال ہی نہیں ہے، کسی مومن آدمی کی جان کا احساس ہی نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنے پیار سے، کتنے چاؤ سے، کتنی محبت سے اس بندے کو بنایا، اپنے ہاتھوں سے اس کے اندر اپنی روح پھونکی، اور اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو دنیا میں بھیجا ہے۔ تو یہ بڑی سخت قسم کی سزائیں ہیں، اس کے اوپر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین لوگو آمنو، جو ایمان لائے ہو، اذا ضربتم، جب تم، اب یہاں پہ ضرب یضرب کا مطلب مارنا نہیں ہے۔ اگر ضرب یضرب کا مطلب مارنا کریں گے تو یہ اس کا مطلب ہوگا کہ جب تم مارو فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں کیا مارو کچھ پتہ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے سفر کرنا۔ یا ایھا الذین لوگو آمنو، اہل ایمان ہو، اذا ضربتم، جب تم سفر کرتے ہو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یعنی اللہ کے راستے میں جب تم نکلتے ہو، فتبینوا، پس تحقیق کر لیا کرو، ولا تقولوا، اور نہ تم کہو، لمن القا، لمن اس کو، اس کے لیے، القا جو کرتا ہے، الیکم تمہاری طرف، السلام، سلام، یعنی جب مسلمانوں کو تھوڑی سی آزادی حاصل ہوئی تھی نا، تو مسلمان جب ایسے باہر نکلتے تھے تو بعض لوگ ان کو فوراً، یہ آپس میں ایک کوڈ ورڈ تھا کہ مسلمان جب کسی دوسرے مسلمان کو جو ان نون تھا اس کو ملتے تھے تو کہتے تھے السلام علیکم، اور ساتھ میں لا الہ الا اللہ کہتے تھے بعض لوگ، یعنی لا الہ الا اللہ کہہ دیتے تھے، اور بعض لوگ جو ہے وہ السلام علیکم کہتے تھے۔ تو یہ ایک آپس میں سائن تھا کہ میں مسلمان ہوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بات بیان، پھر میں یہ اصل میں کچھ واقعہ اس طرح کا پیش آیا کہ 2 واقعے ہوئے، اور ایک واقعہ میں ان میں سے آپ کو بتاتا ہوں کہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے، ایک آدمی تھا، اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اور اس کو قتل کر دیا۔ اسی طرح سے ایک اور صحابی بھی وہاں سے نکلے تو راستے میں انہیں کوئی چرواہا ملا بکریوں کا، اس نے دیکھ کے اس کو کہا کہ لا الہ الا اللہ، تو انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ باتیں پہنچی تو آپ علیہ السلام نے بڑا ناراضگی کا اظہار کیا، بڑا غصہ کیا آپ نے کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو، تم پہلے تحقیق کر لیا کرو کسی کے بارے میں۔ تب یہ آیات وغیرہ نازل ہوئی تھیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں دوبارہ، یعنی میں اس کا آپ کو اوور ویو دے دیا، اب اس کو مزید دیکھ لیتے ہیں، دوبارہ آیت شروع کر لیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین لوگو آمنو، جو ایمان والے ہو، اذا ضربتم، جب تم نکلو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، فتبینوا، پس تم تحقیق کر لیا کرو، ولا تقولوا، اور نہ تم کہو، لمن القا الیکم السلام، جو تمہاری طرف سلامتی کی بات کرتا ہے یا تمہیں السلام علیکم کہتا ہے، لست مؤمنا، تم مومن نہیں ہو، یعنی وہ بندہ تمہیں سلام کر رہا ہے، وہ لا الہ الا اللہ کا ورد کر رہا ہے، اور تم کہتے ہو کہ تم مومن نہیں ہو۔ تب تغون عرض الحیات دنیا، اللہ کہتے ہیں تب تغون، تم چاہتے ہو، عرض الحیات دنیا، دنیا کی زندگی کا فائدہ، یعنی دنیا کی زندگی تم چاہتے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں یعنی فعند اللہ، پس اللہ کے ہاں، مغانم بہت کثیرتاً، بہت زیادہ غنیمت ہے، غنیمتوں کا مال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس بہت زیادہ موجود ہے، تمہیں کسی کو ایسے ہی بغیر تحقیق کے مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کذالک، اللہ فرماتے ہیں اب مومنوں کو احساس دلایا جا رہا ہے، فرمایا کذالک، اسی طرح سے کنتم، تم تھے، تم بھی ایسے ہی تھے، من قبل، اس سے پہلے، فمن اللہ، تو اللہ نے احسان کیا، علیکم، تمہارے اوپر، فتبینوا، پس تم تحقیق کر لیا کرو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کانا بما تعملون، جو بھی تم عمل کرتے ہو، خبیراً، ان کو دیکھنے والا ہے۔ لہٰذا آپس میں اس طرح نہیں کرنا، بلکہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام نے اتنا شدید غصے کا اظہار کیا کہ اسامہ بن زید اپنے دل کے اندر کہنے لگے کہ کاش آج کے دن تک میں مسلمان ہوا ہی نہ ہوتا، کاش میں مسلمان نہ ہوا ہوتا، کہ مجھے اتنی سنگین سزا مل رہی ہے کہ اللہ کے رسول بار بار مجھے میرے اوپر ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں، کاش میں مسلمان ہی نہ ہوا ہوتا۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں اب مجاہدین وغیرہ کے حوالے سے بات آ گئی، فرمایا کہ لا یستوی القاعدون من المؤمنین، لا یستوی، نہیں ہے برابر، القاعدون، بیٹھنے والے، من المؤمنین، مومنوں میں سے، غیر، علاوہ، اولی الضرر، جو عذر والے لوگ ہیں، یعنی جن کو تکلیف کوئی پہنچی ہوئی ہے، والمجاہدون، اور مجاہد لوگ، فی سبیل اللہ، والمجاہدون، اور جہاد کرنے والے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، باموالہم، اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم، اور اپنی جانوں کے ساتھ، یعنی سادہ لفظوں میں آپ یوں سمجھ لیں کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ گھروں میں بیٹھنے والے اور اپنے مال اور جان کے ساتھ جہاد کرنے والے لوگ یہ برابر نہیں ہیں۔ ہاں وہ لوگ جو گھروں میں کسی عذر کی بنیاد پہ بیٹھے ہیں ان کی بات الگ ہے، کوئی اندھا ہے، کوئی گونگا ہے، کوئی بہرا ہے، کوئی اور مسئلہ ہے اس کو، یا وہ کمزور ہے، یا وہ بیمار ہے، کسی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے اگر وہ گھر میں بیٹھا ہے تو وہ نہیں، لیکن اس کے علاوہ جو لوگ ہر چیز ہونے کے باوجود جہاد میں نہیں جاتے وہ لوگ، اور جو اللہ کے راستے میں اپنے مال اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کر رہے ہیں وہ لوگ آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں فضل اللہ، فضیلت دی اللہ تعالیٰ نے، المجاہدین، ان مجاہدوں کو، باموالہم، جو لڑتے ہیں، یعنی والمجاہدون، جو لڑائی کرنے والے لوگ ہیں، باموالہم، اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم، اور اپنے جانوں کے ساتھ، علی القاعدین، بیٹھنے والوں پر، درجتاً، ایک درجہ، اللہ نے ان کا درجہ بلند رکھا ہے،
جو لوگ اپنے مال اور جان کے ساتھ جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہیں بیٹھنے والوں کی نسبت. وکلن اور ہر چیز وعد اللہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے الحسنہ بہترین، یعنی ہر چیز کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بڑا خوبصورت اور سب سے اچھا وعدہ ہے. وفضل اللہ اور فضیلت دی اللہ تعالیٰ نے المجاہدین ان مجاہدوں کو علی القاعدین بیٹھنے والوں پر اجرا عظیما وہ بہت بڑا اجر ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیٹھنے والے لوگوں کے اوپر جہاد کرنے والے لوگوں کے حوالے سے بہت بڑا فضیلت بہت بڑا ان کو مقام اور مرتبہ دیا ہے. گھروں میں بیٹھ کے باتیں کرنا آسان کام ہے اور باہر جا کے عملی طور پہ کام کرنا یہ مشکل کام ہے. اب یہاں پہ میں آپ کو ایک چھوٹا سا نقطہ سمجھا دوں. اسی آیت سے اگر ہم یہ استدلال نکالیں کہ وہ لوگ جو گھروں میں بیٹھ کے کسی کو کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ وہ دیکھو جی وہ عالم دین ٹھیک نہیں ہے جی وہ تنظیم صحیح نہیں ہے جی وہ لوگ صحیح نہیں ہے جی دین کا کام نہیں ہو رہا اور خیر کا کام نہیں ہو رہا، لوگ دین سے بیزار ہو رہے ہیں اور خود وہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے، یہ انہیں اور جبکہ اس کے مقابلے میں بعض ایسے لوگ ہیں جو اپنی استطاعت کے مطابق سوشل نیٹ ورک پہ اوپر بھی جہاد کر رہے ہیں، اپنی زبان کو بھی جہاد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اپنے عمل سے اپنے مال سے بھی لوگوں کو تقویت دے رہے ہیں، علماء کی خدمت کر رہے ہیں، دینداروں کی خدمت کر رہے ہیں کہ یار تم نکلو، تم لوگ چلے ہم لڑ نہیں سکتے، ہم تمہیں سپورٹ کرتے ہیں، تم جاؤ، تم آگے بات کرو، تم خیر کا پیغام آگے پہنچاؤ. بالکل یہ مثال ایسے ہی ہمارے معاشرے کے اندر فکس آتی ہے کہ وہ گھروں میں بیٹھ کے تنقید کرنا اور بات کرنا یہ آسان کام ہے. فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین درجہ، وہ لوگ جو اپنا مال جو اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں پیش کر رہے ہیں اللہ نے ان کا درجہ بلند رکھا ہوا ہے. تم بیٹھ کے گھروں میں باتیں کرتے رہو. لہٰذا ہمیں جو جس دور کے جہاد کی جیسی ضرورت ہے اس کے مطابق تو کام کر لینا چاہیے، اتنا تو آگے آ لینا چاہیے. ٹھیک ہے چلیں اب اگر ہم کوئی لڑائی والا معاملہ نہیں کر سکتے، کوئی اور چیز نہیں کر سکتے، تو جو چیزیں ہمارے پاس ہیں موجود ہیں، جو سورسز ہمارے پاس موجود ہیں وہاں پہ تو ہم اپنی آواز بلند کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. اور اگر ہم یہ بھی نہیں کرتے تو پھر بیٹھے رہیں چپ کر کے، آپ کا پھر بولنے کا کوئی حق نہیں ہے کہ آپ اگر کوئی کردار نہیں ادا کر رہے ہیں. اس کے بعد آگے دوبارہ ہجرت نہ کرنا، بے قصوں کی معافی اور ہجرت کے برابر، یعنی ہجرت کے کچھ احکامات وغیرہ جو ہیں وہ اس صفحے کے اندر انشاءاللہ بیان ہو رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں درجات ہیں یہ منہ اس کی طرف سے، ومغفرت اور مغفرت ہے، ورحمت اور اس کی رحمت ہے. یعنی یہ سارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقسیم ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اور اس کی مغفرت ہے. وکان اللہ اور ہے اللہ تعالیٰ غفوراً معاف کرنے والا، رحیماً رحم کرنے والا. ان الذین بے شک وہ لوگ توفاہم ان کو فوت کرتے ہیں، یعنی ان کی روح قبض کرتے ہیں، الملائکۃ فرشتے، وظالمی جب ان کی روح قبض کی جا رہی ہوتی ہے نا، وظالمی انفسہم وہ اپنے نفسوں پہ ظلم کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، یعنی وہ ایمان نہیں لے کے آئے تھے، وہ اپنے کفر کی حالت میں یا نفاق کی حالت میں یا منافقت کی حالت میں وہ مر گئے. فرشتے ان کی روح قبض کر رہے تھے تو فرشتوں نے ان سے کہا، قالوا انہوں نے کہا، فیما کنتم تم کس معاملے میں تھے، کس چیز میں تم تھے. تو قالوا انہوں نے کہا، کننا وہ کہیں گے یا وہ کہتے ہیں یا انہوں نے کہا، قالوا انہوں نے کہا، کننا مستضعفین ہم کمزور تھے، فی الارض زمین میں. قالوا تو انہوں نے کہا، وہ آگے سے کہتے ہیں، الم تکن ارض اللہ واسعہ، الم تکن کیا نہیں تھی تمہارے لیے، ارض اللہ اللہ کی زمین، واسعہ وسیع و عریض، فتہاجروا تم ہجرت کر جاتے، فیہا اس میں، فاولئک پس یہی ہے، مأواہم ان کا ٹھکانہ ہے، جہنم جہنم، وساعت مصیرا اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، وہ بہت بری پہنچنے کی جگہ ہے. مصیرن یعنی پہنچنے کی جگہ، یعنی یہ ان لوگوں کے بارے میں جو منافقین تھے اصل میں وہ خود نہیں چاہتے تھے کہ وہ پکے مسلمان ہوں اور اللہ کے رسول کی طرف ہجرت کر لیں. وہ اصل میں یہ بات چاہ ہی نہیں رہے تھے، وہ کفر کی حالت میں مرنا چاہ رہے تھے اور اپنے ہی لوگوں کے ساتھ رہنا چاہ رہے تھے. انہیں پتہ تھا اسلام لائیں گے تو شراب بھی چھوڑنی پڑے گی، اسلام لائیں گے تو نمازیں بھی پڑھنی پڑیں گی، اسلام لائیں گے تو فلاں احکامات بھی ماننے پڑیں گے، فلاں کام بھی کرنے پڑیں گے. لہٰذا دل کے اندر ان کے چور تھا. تو فرشتوں کے سامنے ہم حجت پیش کر رہے ہیں کہ نہیں جی اصل میں ہم بڑے کمزور تھے، ہمیں تو کبھی طاقت ہی نہیں ملی، ہم جا کے کیا ان سے بات کرتے، ہم آگے نکلتے، ہم کر ہی نہیں سکتے تھے. تو ان کا یہ جھوٹ وہاں پہ نہیں چلے گا. ان کا اللہ کی زمین وسیع تھی، تم کیوں نہیں نکلے. تمہیں وہ یہ عذر پیش کریں گے کہ ہمیں ہمارے جو قبیلہ والے لوگ تھے نا وہ نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے. چھوڑ دو ان کو. یہ بھی میں آپ کو یہاں پہ ایک اور بات یہاں پہ سمجھا دوں. ہمارے ہاں بعض ایسے قبائل ہوتے ہیں جہاں پہ فحاشی اور یعنی یا لبرل دماغ بہت زیادہ عام ہوتا ہے. ایسے معاشرے کے اندر اگر کوئی بچہ یا کوئی خاندان کا فرد یا چند ایک لوگ دین کی طرف آ جائے نا، ان کو بہت کرٹیسائز کیا جاتا ہے، ان کو بہت تنگ کیا جاتا ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک طرح سے نا ان کے لیے ایک دلیل بنائی ہوئی ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں، اگر تمہیں یہ تنگ کر رہے ہیں تو چھوڑ کے نکل جاؤ اور سائڈ پہ ہو جاؤ اور اپنے اللہ کو راضی کرنے شروع کر دو. یہاں پہ اللہ اگلی بات بیان فرما رہے ہیں کہ کن لوگوں کو عذر جو ہے ان کا قابل قبول ہوگا. فرمایا کہ چلو جی
اللہ فرماتے ہیں الا المستضعفین، ہاں حقیقی جو کمزور لوگ ہیں، الا مگر المستضعفین جو واقعی کمزور ہیں، من الرجالی مردوں میں سے، والنسائی اور عورتوں میں سے، والولدانی اور بچوں میں سے، لا یستطیعون نہیں وہ طاقت رکھتے، حیلتن کسی بہانے کی، کسی ہیلے کی، کسی تدبیر کی، ولا یہتدون اور نہ ہی ان کو معلوم ہے یا وہ ہدایت یافتہ ہیں، سبیلاً کسی راستے کی، کسی راستے کا۔ بعض ایسے لوگ ہیں جو کمزور ہیں، واقعی وہ کمزور ہیں، تو وہ نہیں نکل سکتے۔ جیسے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ یہ والی جو آیت ہے نا، یہ میرے اور میری والدہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی کہ ہم لوگ واقعی مکہ کے اندر بڑے کمزور تھے، نہ تو ہمیں راستے کا خود پتہ تھا اور نہ ہم وہاں سے نکل سکتے تھے، نہ ہمیں کوئی ایسی تدبیر آتی تھی جس کو ہم لگا کے نکل جائیں، نہ ہمارے پاس اتنا کوئی مال تھا کہ ہم وہ مال دے کے اپنی آزادی کروا لیں اور وہاں سے دوڑ جائیں۔ ایسی بات کوئی بھی نہیں تھی۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہاں یہ واقعی مجبور لوگ تھے، ان کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں فاولئک پس یہی ہیں وہ لوگ، عسى اللہ ان قریب اللہ تعالیٰ ان یعفو وہ معاف کر دے گا، عنہم ان سے، یعنی ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان قریب ضرور بضرور معاف کر دے گا۔ وکان اللہ اور وکان اللہ اور ہے اللہ تعالیٰ عفوا معاف کرنے والا، غفوراً اور عفوا درگزر کرنے والا، غفوراً معاف کرنے والا۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ومن یہاجر اور جس نے بھی ہجرت کی، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں۔ یہاں پہ میں دوبارہ وہ بات دہراؤں گا کہ ایسے لوگ جو اپنے ایک لبرل قسم کے معاشرے یا لبرل قسم کے خاندان کے اندر دین کی طرف آتے ہیں نا، ان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ اسی میں بیٹھے رہیں، وہ اللہ کے راستے کے لیے نکل جائیں۔ یہ ہمارے ذہن کی ایک بہت بڑی نا خلف آپ کہہ لیں، یا ایک بہت بڑا ہماری مس انڈرسٹینڈنگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر میں اس گھر سے نہیں نکلوں گا نا تو شاید اگر میں اس گھر سے نکل جاؤں گا نا تو مجھے کوئی گھر ہی نہیں ملے گا، مجھے اللہ کی زمین پہ جگہ نہیں ملے گی، مجھے سر ڈپانے کے لیے کوئی جگہ نہیں ملے گی۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَمَن یُہَاجِر اور جس نے ہجرت کی، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، یجد وہ پائے گا، فی الارض زمین میں، مراغمن کثیرا بہت زیادہ وسعت پائے گا، وسعتن اور کشادگی پائے گا۔ جو اللہ کے لیے اپنے گھر سے نکل جاتا ہے، اللہ کو ناراض نہیں میں نے کرنا، کوشش اس نے بڑی کی کہ یہ سارے لوگ دین کی طرف آ جائیں لیکن نہیں آ رہے، تو لہٰذا کیا ضرورت پڑی ہے مجھے ادھر رہنے کی؟ میں اپنا ایمان، اپنے بچوں کا ایمان، اپنی بیوی کا ایمان، اپنی آنے والی نسلوں کا ایمان بچاتا ہوں، میں ان کو چھوڑ کے سائڈ پہ ہو جاتا ہوں۔ تو سائڈ پہ جب ہوتا ہے نا، اللہ فرماتے ہیں مراغمن کثیرتن وسعا، ہم ایک تو زمین اس کے لیے بڑی کھلی کر دیتے ہیں، دوسرا اس کو کشادگی بڑی دے دیتے ہیں۔ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب اللہ سبحانہ و تعالیٰ صبر کرنے والوں کو تو بے تحاشا فائدے دیتا ہے، بہت بے تحاشا اجر ان کو دیتا ہے۔ ومن یخرج اور جو کوئی نکلا من بیتہ اپنے گھر سے، فی سبیل مہاجرن ہجرت کرتے ہوئے، اللہ اللہ کی طرف، ورسولہ اور اس کے رسول کی طرف، ثم یدرکہ پھر اس کو پہنچ گئی، الموت موت یعنی اس کو موت آ گئی، فقد واقع اب یہ کیا ہے، مثال ہم لے لیتے ہیں کہ ایک آدمی مکہ سے نکلا اور مدینہ اس نے جانا تھا، مکہ سے مدینہ جاتے ہوئے راستے کے اندر ہی اس کو موت آ گئی، تو اللہ فرماتے ہیں فقد واقع پس ثابت ہو گیا، اجرہ اس کا اجر، اللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اس کی اس ہجرت کا بدلہ ضرور بضرور دے گا۔ وکان اللہ اور اللہ تعالیٰ ہے غفوراً معاف کرنے والا، رحیماً رحم کرنے والا۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں، یہ سفر میں نمازوں کی قصر کرنے کے حوالے سے بات، ایک اور بھی بات یہاں پہ نوٹ کر لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا ہجرت بعد الفتح، یاد رکھیں فتح مکہ کے بعد کوئی ہجرت ویسی ہجرت نہیں ہے جیسی ہجرت کا فائدہ فتح مکہ سے پہلے تھا۔ فتح مکہ کے بعد اسلامی ریاست قائم ہوگی اور باقی ساری چیزیں قائم ہو گئیں، تو اب وہ ہجرت والی بات نہیں ہے، اب تو آسانی ہو گئی، بڑے سارے معاملات ہو گئے، لیکن ہم یہ کہیں گے کہ پھر بھی، اور سب سے جو بہترین ہجرت ہے، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا سب سے بہترین ہجرت یہ ہے کہ انسان گناہ چھوڑ کے اللہ کی طرف آ جائے، گناہوں کو چھوڑ دے اور اللہ کی طرف رجوع کر لے، یہ سب سے عظیم ترین ہجرت ہے۔ اس ہجرت کا تو کوئی تذکرہ نہیں کرتا، ہم سارے اپنی اپنی ہجرتوں کی بات کرتے ہیں، جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ہجرت کی تھی، یہ کیا تھا، وہ کیا تھا، انہوں نے جو سب سے بڑی ہجرت کی تھی نا، وہ گناہ کو ترک کیا تھا، یہ تو کوئی کرتا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں اب آگے بات کرتے ہیں سفر میں نمازیں قصر کرنے کے حوالے سے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا ضَرَبْتُمْ، اب یہاں پہ بھی ضربتم لفظ آ گیا، فعل ضربتم آ گیا، یعنی یہاں پہ بھی یہ بات نہیں ہے جو ہم ضربہ یضرب والا پڑھ کے آ رہے ہیں، تو یہاں پہ بھی یہ سفر کے معنی میں آ گیا۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ اور جب تم سفر کرو، فی الارض زمین میں، فلیسا تو نہیں ہے، علیکم تمہارے اوپر، جناح کوئی بھی گناہ، ان تقصروا کہ تم قصر کرو، من الصلاۃ نمازوں کو، تم نمازوں کو اگر قصر کر لو تو تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، آپ فرماتی ہیں کہ ہجرت سے پہلے جتنی بھی جو نمازیں تھیں نا، وہ 4 والی نمازیں 2 تھیں، یعنی ہجرت سے پہلے ساری نمازیں سفر والی نمازیں تھیں۔ ہجرت جب کر لی گئی، مدینہ منورہ آ گئے، تو پھر اس کے بعد سفر میں جو نمازیں تھیں وہ پہلے والی سفر والی نمازیں وہ قصر والی نمازیں ہو گئیں،
اور جو اس کے علاوہ حضر، آپ اگر حضر میں ہیں، رہائش میں ہیں، تو پھر آپ کو پوری نماز پڑھنی پڑے گی. اس طرح سے بات یعنی وہ حدیث ہوتی ہے، مفہوم حدیث ہے. تو لہٰذا یہ ہے کہ نمازیں اگر ہم سفر کے اندر قصر کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. یہاں پہ ایک پوائنٹ نوٹ کر لیں، اور ایک سوال اور اشکال جو ہمارے ہاں سامنے پیش ہوتا ہے، میں اس کو وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں کہ یعنی ہمارے ہاں ایک اشکال پیش ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی، وہ جو اللہ کے رسول کے دور میں سفر تھا نا، وہ بڑا گرمی کا سفر تھا، وہ گھوڑے اور خچر کے اوپر سفر تھا، وہ اونٹ کے اوپر سفر تھا، اور یہ تھا اور وہ تھا، اس لیے تب نمازیں قصر کی جاتی تھی، تب نمازیں جمع کی جاتی تھیں. یہ نہایت غلط کانسیپٹ ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا جب ہم سورۃ البقرہ کے اندر پڑھ رہے تھے کہ اگر ہم چیزوں کو اللہ کے رسول کے ساتھ یا اللہ کے رسول کے دور کے ساتھ کمپیئر کرنا شروع کر دیں گے نا، تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ سارے احکامات اٹھ جائیں گے. سفر چاہے آپ کے پاس جہاز کا ہو، چاہے آپ کے پاس ٹرین کا ہو، چاہے آپ کے پاس بس کا ہو، آپ نمازوں کو اگر قصر کرنا چاہتے ہیں، آپ کو آپشن دی ہے، کوئی فرض تو نہیں کیا آپ کے اوپر. آپ اگر آپشن دی ہے، اگر آپ نمازوں کو قصر کرنا چاہتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، آپ نمازوں کو قصر کریں، کوئی گناہ نہیں ہے. اللہ نے کوئی گناہ نہیں رکھا، اور اللہ نے سفر کی ڈیفینیشن بیان نہیں کی. تو آپ اور میں کون ہوتے ہیں جی یہ والا سفر ہے اور وہ والا سفر ہے؟ جہاز کا جنہوں نے آپ میں سے سفر کیا ہوگا وہ جانتے ہوں گے جہاز کا سفر تو بس اور ٹرین سے بھی زیادہ تھکا دینے والا سفر ہوتا ہے. اس کے اندر شور، اس کے اندر سے جو مسائل اور کئی چیزیں ہوتی ہیں. ایون اگر آپ جہاز کے بزنس پہ بھی بیٹھے ہیں تو جہاز کے بزنس کے اندر بھی آپ کو تھکاوٹ ہو جاتی ہے اچھی خاصی. اللہ نے اگر آپ کے لیے آسانی کی ہے تو آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے اس کے پیچھے پڑنے کی کہ نہیں جی یہ والے سفر میں قصر ہوگی اور اس میں نہیں ہوگی، اس میں جمع ہوگی اور اس میں جمع نہیں ہوگی. یہ غلط بات ہے ساری. لہٰذا سفر جیسا بھی ہے آپ اس کے اندر نمازیں قصر کر سکتے ہیں. تو یہ یہاں پہ ایک حدیث بھی بیان ہو رہی ہے ان یعل بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. وہ کہتے ہیں کہ قلت لعمر بن الخطاب، کہتے ہیں کہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا لیس علیکم جناح ان تکثروا من الصلاۃ. یہ والی آیت پڑھتے ہوئے نا میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ اب تو امن کی حالت ہوگی، فقد امن الناس، اب تو امن کی حالت ہے، لوگ امن ہی امن میں ہیں، تو اب کیا مسئلہ ہے؟ تو عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے فقالت، انہوں نے کہا عجبت مما عجبت منہ، جو تم بات کر رہے ہو نا یہ بات مجھے بھی بڑی عجیب لگی تھی. جو بات تمہیں عجیب لگ رہی ہے نا وہ بات مجھے بھی بڑی عجیب لگی تھی. فسألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے اللہ کے رسول سے سوال کیا تھا کہ ان ذالک، اس حوالے سے. آپ نے فرمایا تھا صدقۃ تصدق اللہ بہا علیکم، یہ اللہ کی طرف سے نا رعایت اور صدقہ ہے جو اس نے تمہارے اوپر کیا ہوا ہے. فقبلوا صدقاتہ، تو لہٰذا اللہ کا جو صدقہ اور اللہ کی جو رعایت ہے نا اس کو قبول کرو. تو قصر نماز پڑھ لو، کیا مسئلے والی بات؟ کوئی پوری پڑھتا ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے غلط کام کیا، ٹھیک ہے اس نے بھی اپنا صحیح کام کیا، کوئی مسئلہ نماز تو اس نے پڑھ لی ہے. لیکن اگر کوئی بندہ قصر کرتا ہے تو یہ زیادہ اچھی بات ہے اس کے لیے. اس کے بعد اللہ فرمانے ان خفتم، اگر تم خوف محسوس کرو. اب یہ حالت خوف کا مطلب ہوتا ہے حالت جنگ والی نماز. فرمایا ان خفتم، اگر تم خوف میں ہو، این یفتناکم، کہ وہ تمہارے ساتھ لڑائی کریں گے، الذین، وہ لوگ، کافروا، جنہوں نے کفر کیا. یعنی کافر اگر تمہارے ساتھ لڑائی کرتے ہیں تمہیں فتنے میں مبتلا کرنے کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں، تم اس خوف کے اندر مبتلا ہو، تو اللہ فرماتے ہیں ان الکافرین، بے شک کافروں کے لیے، بے شک کافر کانو ہیں لکم، تمہارے عدو مبینہ، بڑے واضح دشمن. کافر تو تمہارے بڑے واضح دشمن ہیں. اب تم نے کرنا کیا ہے؟ یہاں پہ نماز خوف کے بارے میں اور میدان جہاد میں نمازوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا كُنْتَ، اور جب آپ ہوں، فیہم، ان میں، فَأَقَمْتَ، تو آپ نماز پڑھائیں، لہم، ان کو، تو آپ یعنی امامت کروائیں یا اقامت کریں، یعنی ان کے آگے کھڑے ہوں یا ان کے لیے قائم کریں الصلاۃ، نماز کو، یعنی آپ ان کو نماز پڑھائیں. فلتقم، تو یہ نماز کیسی ہوگی؟ یہ بات یہاں پہ سمجھنے والی اور دیکھنے والی ہے کہ حالت خوف میں نماز کیسی ہوگی. فرمایا فلتقم، پس کھڑی ہو جائے، طائفتن، ایک جماعت، منہم، ان میں سے، معاک، آپ کے ساتھ. آپ امامت کروائیں اور ایک جماعت آئے اور آپ کے پیچھے آ کے کھڑی ہو جائے. وَلْيَأْخُذُوا، اور وہ پکڑ کے رکھے، أَسْلِحَتَهُمْ، اپنے اسلحہ کو، اپنا جو اس کا ہتھیار ہے اس کو انہوں نے پکڑا ہوا ہو. یہ نہیں ہے کہ ہتھیار اور اپنی زرہ اور اپنی ٹوپیاں شوپیاں اتار کے وہ سائڈ پر رکھ کے نماز پڑھنے آ جائے. نہیں، زرہ بھی پہنی ہو، تلوار ہے تو تلوار بھی پکڑی ہو، اور اس طرح سے اگر گن وغیرہ یا جو بھی چیز ان کے پاس ہے اس کو بھی انہوں نے اپنے گلے وغیرہ میں رکھا ہو اور اس کو تیار رکھا ہو. فَإِذَا سَجَدُوا، پس جب وہ سجدہ کر لیں، فَلْيَكُونُوا، تو ہو جائیں، مِن وَرَائِكُمْ، آپ سے پیچھے. وَلْتَأْتِي، اور آئے، طائفتun، دوسرا گروہ، یعنی اخرى، دوسرا، لم یصلوا، جس نے نماز نہیں پڑھی، فلیصلوا، پس چاہیے کہ وہ نماز پڑھے، معک، آپ کے ساتھ. ولیاخذوا، اور وہ بھی پکڑ کے رکھے، حذرہم، اپنے جو ہتھیار ہے دفاع کرنے والا وہ بھی، واسلحتہم، اور اپنے اسلحہ کو بھی. یہ حذر اور اسلحہ کے درمیان میں فرق نوٹ کر لیں. حذرہم کا مطلب ہوتا ہے ایسا ہتھیار جس کے ساتھ انسان دفاع کرتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ ایک ہاتھ میں انسان کے تلوار ہوتی ہے اور دوسرے ہاتھ میں اس نے وہ ڈھال جو ہے وہ پکڑی ہوتی ہے. تو حذر کا مطلب ہوتا ہے
لڑنے کے وقت جو دفاعی آپ کا سامان ہے وہ حذر ہے، اور اسلحہ سے مراد ہے کہ جس کے ساتھ آپ حملہ کرتے ہیں اور لڑائی کرتے ہیں وہ اسلحہ ہے. یہ دونوں کے درمیان میں فرق ہے. اب یہاں پہ نا تھوڑی سی آپ اس کی ویسے نا تقریباً صلاۃ خوف کی نا تقریباً 6-7 طریقے ہوتے ہیں نماز ادا کرنے کے صلاۃ الخوف کے. وہ آپ کسی بھی جگہ سے پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ. حدیث کے اندر موجود ہے، صحیح بخاری کے اندر بھی اور دیگر روایات کے اندر بھی، کتابوں کے اندر بھی موجود ہے کہ حالت خوف کے اندر کیسے کیسے نماز پڑھی جا سکتی ہے. لیکن یاد رکھیں وہ ڈپینڈ کرتا ہے جنگ کی نوعیت پر. اگر جنگ کی نوعیت اتنی شدید ہے کہ آپ گھوڑے سے اتر ہی نہیں سکتے تو آپ وہاں پہ اشارے کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ اتر کے سائڈ پہ ہو سکتے ہیں تو آپ فٹافٹ اکیلے نماز پڑھ سکتے ہیں. اگر جماعت کا ٹائم ہے، یعنی ایسی نوعیت ہے جنگ کی کہ جماعت بھی ہو سکتی ہے، اس طرف دستہ بیٹھا ہوا ہے، اس طرف آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آپ کی طاق میں ہے کہ آپ کے اوپر حملہ کریں لیکن ابھی لڑائی ہو نہیں رہی، تو آپ جماعت اس کنڈیشن میں کروا سکتے ہیں جو آپ کے سامنے موجود ہے. اور اس کا ایک طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ امام جو ہے وہ امامت کروائے گا اور وہ ایک نماز پڑھ کے پھر بیٹھا رہے گا. پیچھے والی جو ان کے پیچھے جو ایک جماعت ہے وہ اپنی باقی دوسری رکعت پوری کر کے سلام پھیر کے چلی جائے گی، اور دوسری جو پیچھے دشمن کی طرف منہ کر کے کھڑی ہے وہ والی جماعت آ جائے گی. وہ آ کے اپنی یعنی جو امام ہوگا وہ ان کے ساتھ ایک رکعت پڑھے گا، اس کے بعد امام اتحیات پہ بیٹھا رہے گا. یہ والی جو جماعت ہوگی یہ اپنے طور پہ ایک اپنی رکعت پوری کر کے پھر امام ان کو سلام پھیر دے گا اور یہ اس کے ساتھ سلام پھیر لیں گے. یہ ایک طریقہ کار ہے. بہرحال اس کے 6-7 طریقے ہیں، وہ آپ وہاں پہ پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ باذن اللہ. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ودّا، اور چاہتے ہیں الذین وہ لوگ، ودّا اور چاہتے ہیں الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، لو تغفلون کاش کہ تم غافل ہو جاؤ، عن اسلحتکم اپنے اسلحہ سے. یعنی وہ لوگ تو یہ چاہتے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں غور سے بیٹھ کے دور سے کہ کب یہ مسلمان اپنے اسلحہ اتار کے سائڈ پہ رکھ کے نماز میں مشغول ہو جائیں. وامتیاتکم اور اپنے مالوں کو، یعنی تم اپنی چیزوں کو اتار کے سائڈ پہ رکھ دو. تو اللہ فرماتے ہیں فیمیلون وہ پل پڑیں علیکم تمہارے اوپر میلتن واحدہ ایک ہی بال پل پڑنا، یعنی ایک ہی بار آن کی آن میں وہ تمہارے اوپر حملہ کر دیں، ایک ہی حملے کے اندر تمہارے پاس آ جائیں. اللہ فرماتے ہیں ولا جناح اور نہیں ہے کوئی گناہ علیکم تم پر، ان کان بکم اغن اگر تم کو پہنچتی ہے یعنی کوئی تکلیف، من مطر بارش سے، او کنتم مرضی یا تم مریض ہوتے ہو، ان تضعوا کہ تم اتار دو اسلحتکم اپنے اسلحہ کو. یعنی ایسی کنڈیشن کہ تمہیں پتہ ہے اگر ہم اسلحہ اتار بھی دیں گے تو دشمن ہمارے اوپر حملہ نہیں کر سکتا، اور بارش ہو رہی ہے، بارش کی وجہ سے وہ اسلحہ تھامنا اور باقی سارے معاملات کرنا، یہ پریشانی کرنا، یعنی ان کو اٹھانا وغیرہ کرنا یہ پریشان کن ہے، تو تب ایسی صورت میں تم اپنا اسلحہ اتار سکتے ہو. لیکن اس کے باوجود بھی جو حملہ کرنے والے آلات ہیں نا وہ اتارنے ہیں. وخذوا اور پکڑ کے رکھو حذرکم اپنا دفاعی ہتھیار. دفاعی ہتھیار نہیں تم نے چھوڑنا کسی بھی حالت میں، جو حملہ کرنے والا ہتھیار نا اس کو تم اتار سکتے ہو. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ اعد اس نے تیار کیا ہے للکافرین کافروں کے لیے عذابًا عذاب مہینا رسوا کرنے والا. پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں فاذا قضیتم اور جب تم ادا کر چکو الصلاۃ نماز کو، فاذکروا اللہ تو اللہ کا ذکر کرو، قیاما کھڑے ہو کر، وقعودا اور بیٹھ کر، وعلی جنوبکم اور اپنے پہلوؤں کے بل لیٹ کر، یعنی کروٹ لے کے بھی تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرو. یعنی نماز کا مطلب یہ نہیں کہ نماز کر لیے تو بس ٹھیک ہے اور جناب ہم جہاد میں مشغول ہو گئے. جہاد کے دوران بھی، لڑائی کے دوران بھی تم نے اللہ کا ذکر اپنی زبانوں پہ جاری رکھنا ہے. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا اطْمَأَنَّتُمْ اور جب تم امن کی حالت میں ہو، فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ تو تم نماز قائم کرو، یعنی جیسے ہم نماز عام پڑھتے ہیں تم نے ویسے نماز پڑھنی ہے. ان الصلاۃ بے شک نماز، کانت وہ ہے، علی المؤمنین مومنوں پر، فرض، کتابا موقوتا مقررہ وقت پر. اب یہاں پہ یہ بھی یاد رکھ لیں کہ بعض لوگ ہمارے یہاں، اور یہ میرے ساتھ واقعہ بھی پیش آیا کہ ہمارے ہاں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی مقررہ وقت سے مراد یہ ہے کہ اگر ہم نے دوپہر کو ظہر کی نماز دوپہر کو 1 بجے پڑھنی ہے تو وہ 1 بجے ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اوقات بتائے ہیں نا نمازوں کے، ان اوقات کے اندر نماز ادا کرنا ضروری ہے. یہ اوقات اللہ نے بتایا. اوقات کیا ہیں؟ فجر کا ٹائم طلوع صادق سے لے کے طلوع آفتاب تک ہے، ٹھیک ہے جی. صبح صادق سے لے کے طلوع آفتاب تک فجر کی نماز کا وقت ہے، تو آپ نے اس وقت میں وہ نماز ادا کرنی ہے. اسی طرح ظہر کی نماز کا وقت ہے کہ جب سورج تھوڑا ڈھل جائے، زوال کا وقت ختم ہو جائے، زوال ہو جائے، اس کا وقت ختم ہو جائے، وہاں سے لے کے انسان کا سایہ 1 مثل ہو جائے. یعنی مثال کو اس کا اگر آپ نے ناپنا ہونا تو میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں کہ آپ سورج کی روشنی کے اندر نا اس طرح سے کوئی لکڑی رکھ لیں ایسے، اور اس کو دیکھنا شروع کر دیں. جب آپ کا سایہ ختم ہو جائے گا نا اس جگہ پہ، سورج جب یہاں پہ ہوتا ہے نا بالکل سر کے اوپر ہوتا ہے تو انسان کا سایہ ختم ہو جاتا ہے. آپ کا سایہ ختم ہوگا نا، یہ وہ ٹائم ہے جس میں نماز نہیں پڑھ سکتے.
جب سورج ہلکا سا اس طرف ہوگا، آپ کا ہلکا سا سایہ باہر آ گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب نماز ظہر کا وقت شروع ہو گیا۔ اب نماز ظہر کا وقت یہاں سے چلتے چلتے ہوتا ہے کہ انسان یہ والی جو چیز ہے نا، اس کا سایہ اس کے برابر ایسے آ جائے، یہاں پہ اس کا سایہ ایسے آ جائے، تو اب عصر کا وقت شروع ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی، یہاں سے عصر کا وقت شروع ہو کے کب تک ہوتا ہے؟ جب تک سورج غروب ہونا شروع نہ ہو جائے۔ جیسے ہی سورج غروب ہونا شروع ہو گیا، پورا غروب نہیں، سورج غروب ہونا شروع ہو گیا، لہٰذا اب آپ کے لیے عصر کی نماز کا وقت ختم ہو گیا۔ یاد رکھیں، سورج پورا غروب ہونا اور سورج غروب ہونا شروع ہونا، اس کے درمیان میں 12-15 منٹ کا فرق ہے۔ مغرب کی نماز ہم کب پڑھتے ہیں؟ جب سورج اذان کب دیتے ہیں؟ جب سورج پورا غروب ہو جاتا ہے، غروب ہونا شروع نہیں ہوتا، وہ پورا غروب ہوتا ہے۔ عصر کی نماز کا وقت کب ختم ہوتا ہے؟ جب سورج غروب ہونا شروع ہو جائے۔ اب آپ نے نماز ادا نہیں کرنی۔ پھر مغرب کا کب ہوگا؟ مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے سورج غروب ہونے کے بعد سے لے کے جب یہ آسمان کے کناروں کے اوپر سرخی جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ آپ دیکھیں، مغرب کی نماز آپ نے پڑھ لی ہے، اب آپ چھت کے اوپر جا کے دیکھیں کہ آسمان کے کناروں کے اوپر ایک ہلکی ہلکی سرخی ہوتی ہے۔ جب وہ سرخی مکمل اندھیرے میں تبدیل ہو جائے، اس کے بعد عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس کے مراد ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ ہمارے جو اینالاگ گھڑیاں یا ڈیجیٹل گھڑیاں ہیں نا، اس کے مطابق اس کا مطلب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں ولا تہینوا، اور نہ تم سستی دکھاؤ فی ابتغاء القوم، کسی قوم کا پیچھا کرنے میں، یعنی حالت جنگ میں جب ہوں لوگ آپ سے، آپ فتح یاب بے شک ہو گئے ہیں اور وہ کفار بھاگ کھڑے ہوئے ہیں، تو آپ پھر بھی ان کا تھوڑا پیچھا کریں، پیچھے ان کا تعاقب کریں۔ جیسے غزوہ احد کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو تیار کر کے ابو سفیان کے پیچھے بھیجا تھا، تو یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ تم مت سستی دکھاؤ فی ابتغاء القوم، کسی قوم کا تعاقب کرنے میں، ان تکونوا، اگر تم چاہتے، ان تکونوا تعلمون، ان تکونوا، اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہے، تعلم یعنی علم سے نکلا ہوا ہے نا، اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہے فإنہم یعلمون، تو ان کو بھی تکلیف پہنچی ہے، کما تعلمون، جیسے تمہیں پہنچی ہے، یعنی یہ جنگ ہے، جیسے تم لوگوں کو پریشانی ہوئی ہے ویسے ان لوگوں کو بھی پریشانی ہوئی ہے، لیکن تمہارا اور ان کا معاملہ بڑا مختلف ہے۔ کیا مختلف ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وترجون، تم تو امید رکھتے ہو من اللہ، اللہ سے، ما لا یرجون، جو وہ امید وہ والی نہیں رکھتے، وکان اللہ، اور اللہ تعالیٰ علیمن، وہ جاننے والا ہے، حکیمن، حکمت والا ہے۔ تم اللہ سے کیا امید رکھتے ہو؟ کہ اگر تم جیت گئے تو تم غازی ہو گئے، تمہارے پاس مال غنیمت آ گیا، تمہارے پاس غلام آ گئے، تمہارے پاس لونڈیاں آ گئی، تم امیر ہو گئے، پیسے والے ہو گئے۔ اور اگر تم اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہو تو تمہیں اللہ سے یہ امید ہے کہ اللہ تمہیں جنت میں داخل کرے گا، شہید کا بڑا رتبہ ہے، تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، تمہاری عیاشی والی لائف شروع ہو جائے گی۔ تو اللہ کہتے ہیں وترجون، تم تو اللہ سے وہ امید رکھتے ہو، ما لا یرجون، ان کو تو وہ امید ہے بھی نہیں، لہذا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے نہ سمجھو کہ تمہیں کوئی تکلیف آئی ہے، تم زخمی ہو گئے ہو، تو اب تم سستی کے ساتھ آرام سے بیٹھ جاؤ جی کہ ہم نے ان لوگوں کا تعاقب نہیں کرنا اور ہمیں تو بڑی پریشانی آئی ہے۔ تمہیں پریشانی آئی ہے تو ان کو بھی آئی ہے، تمہیں جیسی آئی ہے ویسے ان کو بھی آئی ہے، لہٰذا سستی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا تعاقب کرو۔ اللہ تعالیٰ سے تمہیں بڑی امیدیں وابستہ ہیں، کفار کو تو اللہ سے کوئی امید نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں انا انزلنا، بے شک ہم نے نازل کیا، الیکا، آپ کی طرف، الکتاب، کتاب کو، بالحق، کی حق کے ساتھ، لتحکما، تاکہ آپ فیصلہ کریں، بین الناس، لوگوں کے درمیان میں، بما اراک اللہ، جو اللہ نے آپ کو دکھایا ہوا ہے، ولا تکن، اور نہ آپ ہو جائیں، للخائنین، کسی خیانت کرنے والے کے لیے، خصیمن، طرفداری کرنے والے یا جھگڑا کرنے والے۔ یہ آیت اور اس کے بعد آنے والی چند ایک آیات کا میں آپ کو تھوڑا سا خلاصہ بتا دیتا ہوں۔ اصل میں ہوا کچھ اس طرح سے تھا کہ مدینہ منورہ کے اندر ایک آدمی تھا جو منافق تھا، بعد میں اس کا نفاق واضح ہو گیا تھا۔ اس واقعے سے پہلے اس کا نفاق واضح نہیں تھا، اس واقعے کے بعد اس کا نفاق واضح ہوا تھا۔ وہ منافق تھا، اس نے پتہ کیا کیا، اس نے ایک مسلمان کے گھر سے نا آٹے کی بوری اور ایک زرہ چرائی۔ زرہ ہوتی ہے جو جنگ کے دوران لباس پہنا جاتا ہے نا، لوہے کا، پرانے قدیم زمانے میں پہنا جاتا تھا، وہ خود سر پہ لوہے کی ٹوپی اور وہ لوہے کا جو سامان ڈالا جاتا ہے اس کو زرہ کہتے ہیں۔ تو وہ زرہ جو تھی نا وہ اس نے چرائی، اور اس نے چرا کے نا وہ زرہ اور وہ آٹے کی بوری اپنے گھر رکھنے کی بجائے نا ایک یہودی کے پاس امانت رکھوا دی۔ اسے کہا یار میں صبح تم سے لے لوں گا، یہ تم رکھ لو۔ وہ یہودی کے ساتھ اس کے تعلقات تھے، اس یہودی نے اپنے گھر وہ رکھ لیا سامان۔ اب اللہ کا کرنا ایسے ہوا کہ وہ جو بوری تھی نا اس کے اندر سوراخ تھا، وہ تھوڑا تھوڑا آٹا وہ گرتا رہا جس راستے سے وہ گزرا۔ وہ جب مسلمان کو پتہ چلا کہ اس کے گھر سے یہ چوری ہوئی ہے تو اس نے اس کا تعاقب کیا، وہ پیچھے پیچھے جہاں جہاں اس کو آٹا نظر آیا وہ اس کے پیچھے پیچھے چلتا چلتا وہ اس منافق کے گھر پہنچ گیا مسلمان۔ اب اس نے کہا میں مجھے تو نہیں پتا، میرے پاس تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے، میرے پاس تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اب یہاں پہ
وہ تھوڑا جب مسلمان واپس پلٹا تو اس کو دوسرا راستہ نظر آیا کہ آٹا تو ادھر بھی جا رہا ہے، تو وہ نا اس کے پیچھے پیچھے چلتا چلتا اس یہودی کے پاس پہنچ گیا. اس یہودی کو اس نے جا کے کہا کہ تم نے میرا آٹا اور میری زرہ چرائی ہے. اس نے کہا نہیں، میں نے تو نہیں چرائی، فلاں آدمی نے میرے پاس اس طرح کی زرہ اور آٹے کی بوری امانت رکھوائی ہے. تو جب وہ مسلمان نے وہ زرہ دیکھی، وہ اسی کی تھی اور وہ آٹے کی بوری بھی اس کی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اب یہ کیس آ گیا. اب یہ جو منافقین تھے نا، انہوں نے آپس میں صلاح کر لی یہ والی، کہنے لگے کہ اگر اللہ کے رسول کے پاس کیس جاتا ہے نا تو ہم سیدھا سیدھا مکر جائیں گے، ہم تو مسلمان ہیں نا ان کی نظروں میں، ہم کہیں گے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، یہ یہودی جانے اور اس کا کام جانے، یہ سیدھا سیدھا کیس ہم یہودی پہ ڈال دیں گے. تو یہاں سے ایک بات یہ بھی یاد رکھیں جو ہمیں نوٹ سمجھ آتی ہے، پوائنٹ سمجھ آتا ہے اس واقعے سے اور ان آیات سے، ضروری نہیں ہے جس بندے سے سامان برآمد ہوا ہے وہ چور بھی ہو، عین ممکن ہے چور نے اس کے پاس رکھوا دیا ہو، لہٰذا تحقیق بہت زیادہ ضروری ہے. اب جب یہ معاملہ اللہ کے رسول کے پاس آیا، ان منافقین نے آپس میں صلح کر لی، انہوں نے صلاح کر کے کہہ دیا جی کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، یہودی جانے اس کا کام جانے. اب لا محالہ بطور مسلمان دلائل اور قرائن کو دیکھتے ہوئے، اور یہ بندہ مسلمان بھی ہے، اسی کی طرف تھوڑا رجحان ہونا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رجحان تھا نا وہ اس منافق کی طرف ہو گیا. تب یہ والی آیات اور اس کے بعد کچھ آیات جو ہیں وہ نازل ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب آپ کو کسی کے درمیان میں فیصلہ کرنے والا فیصل مقرر کیا جائے تو آپ یعنی حق کے ساتھ فیصلہ کریں، اور کسی ایسے بندے کے بارے میں آپ کو جھگڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو خیانت کرنے والا ہے. یعنی جبریل کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح بتا دیا کہ یہ تو خائن آدمی ہے، آپ کو اس کی طرفداری کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ انشاءاللہ باذن اللہ جو ہے وہ آیات اور یہ باتیں آگے آ رہی ہیں. پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ، استغفار کیجیے اللہ سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ ہے ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے غفوراً معاف کرنے والا، رحیماً رحم کرنے والا. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُجَادِلْ، اور نہ آپ جھگڑا کریں، عن الذین، ان لوگوں کے بارے میں، یختانون، وہ خیانت کرنے والے ہیں، انفسہم، اپنے آپ میں. یہ اس کے پورے قبیلے کے بارے میں آیت نازل ہوئی کہ وہ اکیلا آدمی تھا، پھر اس کے بعد اس نے اپنے قبیلے سے جب مشورہ کیا تو انہوں نے فوراً کہا کہ بس ہم لوگ یہ کام کریں گے، ہم پوری اس کا انکار کر دیں گے اور مکر جائیں گے کہ تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں، یہودی کے گھر سے برآمد ہوا ہے، اس کو پوچھو. تو اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کو ان کے بارے میں جو خیانت کرنے والے ہیں، انفسہم، اپنے آپ میں، ان کے بارے میں جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یحب، وہ نہیں پسند کرتا، من کانا، جو کوئی ہے، خوانن، خیانت کرنے والا، اسیمن، گناہ گار. جو کوئی خیانت کرنے والا اور گناہ گار آدمی، آپ کو اس کے اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا. پھر آگے اللہ فرما رہے ہیں، یہ بڑی زبردست آیت آ رہی ہے. اللہ فرماتے ہیں، اور یہ ہمارے اوپر بھی بڑی فکس آتی ہے یہ آیت، آپ اپنا اور میں اپنا محاسبہ کریں اس آیت کو دیکھتے ہوئے. اللہ فرماتے ہیں یستخفون، وہ چھپتے ہیں یا وہ شرم محسوس کرتے ہیں، من الناس، لوگوں سے، ولا یستخفون، اور نہ وہ چھپتے، نہیں وہ چھپتے اور نہ ہی شرم محسوس کرتے ہیں، من اللہ، اللہ سے، وہو معہم، اللہ تو ان کے ساتھ ہے، اذ یبیتون، جب وہ رات بسر کرتے ہیں مشورہ کرتے ہوئے. جیسے ہم نے پہلے پیچھے پڑھا تھا نا، بیت طائفۃ، کہ ایک جو لوگ ہیں، گروہ ہیں، وہ رات کے وقت مشاورت کرتا ہے. تو یہاں پہ یبیتون، انہوں نے رات آپس میں ایسے گزاری کہ وہ ایک دوسرے سے مشورہ کر رہے تھے. کس بات پہ؟ ما لا یرضا من القول، ما لا، کہ وہ نہیں ہے، یرضا، راضی ہوں گے، من القول، کسی بات سے، اور ایسی بات سے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. وکان اللہ، اور ہے اللہ تعالیٰ، بما یعملون، جو وہ عمل کرتے ہیں، محیطاً، ان کو گھیرنے والا. ٹھیک ہے جی، من القول بات سے. ٹھیک ہے جی. تو اللہ سبحانہ، یعنی ایسی بات جو پسند نہیں ہے اللہ سبحانہ، یا جس بات سے وہ راضی نہیں ہے، ایسی بات کے اوپر انہوں نے رات بسر کی. اب یہاں پہ ہمارے لیے سوچنے والی کیا بات ہے؟ دیکھیں ہم لوگ بھی نا اسی کنڈیشن میں آئے ہوئے ہیں. تھوڑا سا اگر دیکھا جائے، یہ جو ہمارا موبائل ہے نا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت بڑی آزمائش ہمارے اوپر مسلط کی ہے. کہ اس کو میں نا آپ کو بتاؤں نا تھوڑا سا ڈیفائن کر کے، تو آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے احرام کی حالت میں وہ مومنوں کے سامنے شکار پھر رہے ہوتے تھے نا، اللہ نے کہا تھا احرام کی حالت میں نہ شکار کرنا ہے، نہ شکار کی طرف اشارہ کرنا ہے، نہ شکار کیے گئے گوشت کو کھانا ہے. یعنی یہ بھی نہیں ہے کہ کسی اور نے شکار کیا ہوا تو پیش کر دیا تو تم نے وہ گوشت کھانا ہے، وہ بھی نہیں تم نے کھانا. شکار کی حالت میں، یہ احرام کی حالت میں یہ کام نہیں کرنے. تو یہ بہت بڑی اللہ کی آزمائش تھی کہ آپ کے ہاتھ میں تیر اور کمان یا گولی یا بندوق موجود ہے اور آپ کے سامنے شکار ہے، لیکن احرام آپ کا مانع ہے آپ کے لیے کہ آپ شکار نہیں کر سکتے. تو یہ جو انسان کا تقویٰ ہوتا ہے نا، وہ بھی سمجھیں کہ ایک طرح سے احرام ہی ہوتا ہے انسان کا، کہ آپ جب کمرے کا دروازہ بند کر چکے ہوں، کوئی آپ کو دیکھ نہیں رہا، آپ نے کنڈی بھی لگا دی ہے، رات کا اندھیرا بھی چھا گیا ہے، آپ اپنے موبائل کے اوپر کیا کرتے ہیں، یا آپ اپنے دوستوں کی مجلس میں کیا کرتے ہیں،
یا آپ اپنے گھر والوں سے چھپ کے کیا کرتے ہیں؟ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ بندہ بڑا عجیب ہے، یستخفون من الناس، بندوں سے ڈرتا ہے، یہ بندوں سے شرم محسوس کرتا ہے، او فلاں کو پتہ نہ چل جائے میں نے یہ کام کیا، ادھر تو بڑا حاجی ثناء اللہ صاحب بنے ہوئے ہیں، بڑا نیک آدمی بنا ہوا ہے، تو لوگوں سے شرم محسوس کر رہا ہے۔ ولا یستخفون من اللہ، شرم محسوس کرنے کی جو صحیح جگہ تھی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تھا، کیونکہ انسان ہر کسی سے چھپ سکتا ہے، اگر چھپ نہیں سکتا تو وہ ایک ہی ذات ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے جس سے انسان چھپ نہیں سکتا۔ روزانہ چار فرشتے انسان کی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں، دو صبح فجر کے وقت آتے ہیں، جو شام کو عصر کے وقت آتے ہیں۔ جو فرشتے ایک بار آ جاتے ہیں وہ دوبارہ نہیں آتے، یعنی ایک بندے کی اگر ایوریج عمر 70 سال ہے تو 12-13 سال نکال نکول کے تقریباً کوئی 80-90 ہزار کے قریب فرشتے اس کے اوپر ڈیوٹی دیتے ہیں روزانہ، یعنی اس کے مرنے تک۔ اتنے فرشتوں کے پاس ان کے اپنے اپنے دفتر ہوں گے، وہ اللہ کے سامنے پیش کریں گے تو بندے کی کنڈیشن کیا ہوگی؟ تو شرم محسوس کرنے کی جو جگہ ہے نا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، کیونکہ وہ تو دیکھ رہا ہے نا کہاں سے چھپ رہے ہیں آپ۔ لہٰذا ہمیں اپنا تھوڑا سا محاسبہ کرنا چاہیے کہ میں لوگوں سے بچ بھی جاؤں گا نا تو اللہ سے نہیں بچ سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ مَعَهُمْ، وہ تو ان کے ساتھ ہیں، اِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ، ایسے معاملے میں انسان رات بسر کرے جس پہ نہ وہ خود راضی ہو نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کسی بری بات کے اوپر وہ رات بسر کرے، تو یہ بہت بڑی ایک آیت اور بہت بڑی دلیل ہے ہمارے معاملے میں۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ہا انتم ہا اولائی، یہی تو ہیں وہ لوگ جادلتم، تم نے جھگڑا کیا عنہم، ان کے بارے میں، فی الحیات دنیا کی زندگی میں، یعنی مسلمان بھی آپس میں تھوڑا اختلاف کرنے لگے کہ نہیں یار اس کے گھر سے سامان برآمد ہوا ہے لہٰذا وہی چور ہے، اور ویسے بھی وہ تو یہودی ہے، یہ تو ہمارا مسلمان بھائی ہے، ہم اپنے مسلمان بھائی کا ساتھ دیتے ہیں، وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا نفاق ظاہر کر دیا تھا۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں فَمَن يُجَادِلُ، چلو دنیا کی زندگی میں تو تم ان کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہو، فَمَن يُجَادِلُ اللَّهُ، پس کون ہے جو جھگڑا کرے گا اللہ تعالیٰ سے، عنہم، ان کے بارے میں، یوم القیامہ، قیامت کے دن ان کے حوالے سے کون جھگڑا کرے گا اللہ تعالیٰ سے؟ امن یکون، یا کون ہے علیہم جو ان کے خلاف وکیلاً، وکیل بنے گا ان کی حمایت میں، ان کے لیے، ان دوسروں سے مخالفت لینے کے لیے کون ہے جو ان کا وکیل بنے گا؟ کوئی بھی نہیں ہوگا قیامت والے دن۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں ان کے بارے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَمَن يَعْمَلْ، اور جس نے عمل کیا، سوءً، برائی کا، او یظلم، یا اس نے ظلم کر لیا، نفسہ، اپنے آپ پر، ثم یستغفر اللہ، پھر اس نے اللہ سے استغفار کیا، یجد اللہ، وہ پائے گا اللہ تعالیٰ کو، غفوراً، معاف کرنے والا، رحیماً، رحم کرنے والا۔ یہ آیت بھی بڑی زبردست ہے ان بھولے بسرے مسلمانوں کے لیے، ان مایوس مسلمانوں کے لیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ میرے گناہ بہت ہو گئے ہیں لہٰذا اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، یہ آپ ذرا تھوڑا سا نا اس آیت کے اوپر غور کیجئے گا، یہ اگر آیت یہاں تک ہوتی نا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا تو کافی تھی، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهِ، یہ آیت کافی تھی، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا، فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، جس بندے نے برائی کے عمل کیے، او یظلم، یا اس نے اتنے زیادہ برائی کے عمل کیے گویا کہ اپنے آپ کے اوپر ظلم کر لیا، اپنے آپ کو اس نے مار لیا، ایک طرح سے گناہوں کے اندر اٹ گیا، اس کا ناک تک، اپنے ناک تک وہ بندہ گناہوں میں ڈوب گیا۔ یہ سارا کام ہو جانے کے بعد پھر کیا ہوا؟ ثم یستغفر اللہ، اس نے اللہ سے استغفار طلب کیا، یا اللہ تو معاف کر دے۔ ٹھیک ہے، میں عام طور پہ بھی یہ بات کیا کرتا ہوں کہ اللہ کے سامنے ڈرامے بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اللہ کے سامنے بہانے بنائیں، یا اللہ وہ سارے سگریٹ پی رہے تھے اس لیے مجھے پینی پڑ گئی، یا اللہ وہ سارے شراب پی رہے تھے اس لیے مجھے بھی شراب پینی پڑ گئی، اللہ ادھر شباب و کباب کی مجلس لگی ہوئی تھی وہ سارے یہ کام کر رہے تھے لہٰذا مجھے بھی کرنا پڑ گیا۔ یہ ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ سے غلطی ہو گئی ہے نا، ثم یستغفر اللہ، گناہوں کا اقرار کریں، اللہ سے استغفار کریں، نتیجہ کیا ہوگا؟ یجد اللہ، وہ پائیں گے غفور الرحیم، اللہ کو غفور الرحیم پائیں گے۔ لیکن وہ لوگ ومن یکسب، اور جنہوں نے عمل کیے اسمن، گناہ کے، فانما یکسبہ، تو انہوں نے جو عمل کیے ہیں، علی نفسہ، اس کا بوجھ بھی ان کے اوپر ہی ہوگا۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم اچھائی کا کام کرو گے تو اس کا فائدہ تمہیں ہے، وان اساتم، اور اگر تم برائی کے کام کرو گے، وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، تو وہ بھی تمہارے لیے ہیں، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، قیامت کے دن کوئی بندہ دوسرے بندے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، الا کہ کسی کی وجہ سے اس نے کوئی کام کیا ہو۔ ٹھیک ہے جی، اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، یہ واضح آیات ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ برے کام کرتا ہے تو اس برے کام کا بوجھ اسی کے اوپر ہوگا۔ ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفور الرحیم، جو بندہ چھوڑ دیتا ہے کہ میں نے استغفار کرنا ہی نہیں ہے، میں نے برائی کے ہی کام کرنے ہیں، تو اس کی برائی کا وزن اسی کے اوپر ہوگا۔
پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وکان اللہ علیما حکیما، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے. ومن یکسب، اور جس نے عمل کیا خطیئتن، یعنی خطیئتن کا مطلب آپ یوں لے لیں، جیسے اس کو ہم اس طرح سے ڈیفائن کر لیتے ہیں. خطیہ کا مطلب غیر ارادی طور پہ، غیر دانستہ طور پہ، خطا کے طور پہ. ومن یکسب خطیئتن او اسمن، یا اس نے کوئی گناہ کا کام کیا. یہ ایسے بندے کی بات ہو رہی ہے جو بندہ غلط کام کر لیتا ہے یا وہ گناہ کا کام کر لیتا ہے، کوئی خطا کا کام کر لیتا ہے، پھر وہ کرتا کیا ہے، ثم یرمی، پھر اس نے پھینک دیا. رما یرمی کا اصل میں مطلب ہوتا ہے تیر کو پھینکنا یا کسی چیز کو پھینکنا. یہاں پہ اس کا مطلب ہے الزام لگانا. ثم یرمی بھی، پھر اس نے الزام لگایا اس کا بریئن، کسی معصوم پر جو بندہ اس سے بری تھا. فقد احتمل، تو اس نے اٹھایا بہتان، بہت بڑا بہتان، و اسم مبینہ، اور واضح گناہ. یہ بھی اسی منافق کے بارے میں ایک طرح سے بات ہو رہی ہے. یہاں سے ہمیں یہ بات اور یہ نقطہ سمجھ آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی کوئی گناہ کا کام کر لیتا ہے تو وہ اپنے اس گناہ کے بارے میں کیا دیتا ہے ایسے معصوم آدمی کو جس کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ جس نے کیا میں نے تو نہیں کیا. چوری کسی تیز آدمی نے کر لی. اور یہاں پہ یہ بات بھی یاد رکھیں، جو قاضی ہوتا ہے نا، قاضی جب فیصلہ کرنے بیٹھتا ہے تو وہ بیچارہ ظاہری دلائل دیکھے گا، جس کے ظاہری دلائل مضبوط ہوں گے وہ اسی کے حق میں فیصلہ کر دے گا. اللہ کے رسول کے دور میں بھی ایسے ہوا. ایک بندہ آیا، دو بندوں کے درمیان میں معاملہ تھا. ایک ذرا تیز آدمی تھا، اس نے باتوں میں گھمو کے فیصلہ اپنے حق میں کروا لیا، حالانکہ وہ صحیح نہیں تھا، فیصلہ تو دوسرے کے حق میں تھا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہا اللہ کے رسول جو ہمیں بات سمجھ آئی ہے، جو ہمیں معاملہ پتہ چلا ہے وہ یہ ہے کہ یہ بندہ حق پہ نہیں ہے. حق پہ تو وہ دوسرا بندہ تھا جس کے خلاف آپ نے فیصلہ کر دیا، اور جبریل نے بھی آ کے بتا دیا. اللہ کے رسول نے فرمایا اگر میں تو ظاہری طور پہ دیکھ کے فیصلہ کیا ہے، اگر کوئی بندہ زبردستی یا اپنی زبان کی تیزی کی وجہ سے مجھ سے کوئی فیصلہ غلط کروا لیتا ہے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اس کا معاملہ ہے. بڑی عدالت تو ابھی لگنی ہے، یہ تو چھوٹی عدالت تھی، یہاں سے بچ بھی جائیں گے تو آگے جا کے کیا کریں گے. تو اللہ فرماتے ہیں وَمَن یکسب خطیئۃ او اسما ثم یرمی بہ بریئا فقد احتمل بہتانا واثما مبینا ولولا فضل اللہ. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ولولا، اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ، اللہ کا فضل، علیہ کا آپ پر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت، لہمت، تو ارادہ کر چکی تھی ایک جماعت اس بات کا ارادہ کر چکی تھی، طائفۃ، ایک جماعت، منہم، ان میں سے، ان یضلوک، کہ وہ آپ کو گمراہ کر دیں گے، وہ آپ کو سیدھے راستے سے ہٹا دیں گے. وما یضلون، اور نہیں وہ گمراہ کر رہے، الا مگر انفسہم، اپنے آپ کو، وما یضرونک، اور وہ آپ کو تو کوئی نقصان نہیں دے سکتے، من شیء، تھوڑا سا بھی. وانزل اللہ، اور نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، علی کا آپ پر، الکتاب، کتاب، والحکمت، اور حکمت، وعلمک، اور اس نے سکھایا آپ کو، ما لم تکن تعلم، جو آپ نہیں جانتے تھے. وکان فضل اللہ علیہ کا عظیمہ، اور ہے اللہ تعالیٰ کا فضل علیہ کا آپ پر، عظیماً، بہت بڑا. یہاں پہ بھی یہ بات ہو رہی ہے انہی گروہ کے بارے میں کہ وہ تو اس بات کا مکمل ارادہ کر چکے تھے اور قصد کر چکے تھے کہ آپ سے غلط فیصلہ کروا لیں گے، اس یہودی کے خلاف فیصلہ کروا لیں گے. تو اللہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل، اور یہ صرف ان کی خام خیالی تھی، اصل میں وہ آپ کو گمراہ نہیں کر رہے تھے، وہ تو اپنے آپ کو گمراہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے. لہذا اللہ فرماتے ہیں وانزل اللہ علیہ الکتاب والحکمہ، ہم نے تو آپ پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے، اور آپ کو ایسی چیزیں ہم نے سکھائی ہیں جو آپ نہیں جانتے تھے. اور اللہ تعالیٰ کا جو فضل آپ کے اوپر ہے وہ بہت بڑا فضل ہے، وہ بہت بڑی بات ہے. تو یہاں پہ انشاءاللہ الحمدللہ ہمارا جو یہ سبق تھا آج کا وہ مکمل ہوا ہے. تو انشاءاللہ باذن اللہ کل ہم کلاس لیں گے باذن اللہ تعالیٰ، اور اپنا کل 5واں پارہ ہم اللہ کی مدد و توفیق کے ساتھ مکمل کریں گے. کفارہ مجلس کی دعا میرے ساتھ آپ پڑھ لیجئے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.